ماننے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے تقلیدی طور پر ماننا، دوسرا صحیح سمجھ کر ماننا۔ پہلی صورت میں آدمی کسی بات کو اس لیے مانتا ہے کہ لوگ اس کو مانتے ہیں، دوسری صورت میں وہ اس کو اس لیے مانتا ہے کہ اس نے خود دلیل کی بنیاد پر پایا ہے کہ وہ بات صحیح ہے۔ اول الذکر اگر رسمی اقرار ہے تو ثانی الذکر شعوری دریافت۔ حق کو دلیل آشور کی سطح پر پانا ہی مومن کا اصل سرمایہ ہے۔ اسی سے وہ زندہ یقین حاصل ہوتا ہے، جبکہ آدمی ہر چیز سے بے پرواہ ہو کر لوگوں کے درمیان کھڑا ہو اور حق کی نمائندگی کر سکے۔ حق کی شعوری یافت ہر دوسری چیز کا بدل ہے۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو جائے اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ عام ادم روٹی پر جیتے ہے، مومن وہ انسان ہے جو دلیل حق پر جیتے ہے۔ اس طرح کا رزق شعوری یافت ملنے کے بعد آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف رویہ اختیار کرے۔ قول وعمل کا تضاد رسمی ایمان کا نتیجہ ہے اور قول وعمل کی یکسانیت شعوری ایمان کا نتیجہ۔ شقاق کی تشریح میں حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ میری دشمنی تم کو ایمان کا راستہ چھوڑ دینے پر نہ ابھارے کہ اس کے بعد تم کو وہ سزا ملے جو کافروں کو ملی۔ لیا اہم نلے نوے وام مائیڈیتن ویلے تیروں المعین فیاس بے وام مایا اسے آب الوافویار تفسیر القرطبی جلد 9 صفحہ 90۔ دائی چونکہ اپنے زمانہ کے لوگوں کو ایک عام انسان کی مانند نظر آتا ہے، اس لیے الف سین کی ناقدانہ باتوں سے وہ لوگ بگڑ الف دیتی ہے جن کو ماحول میں اونچی حیثیت حاصل ہو۔ ایک معمولی آدمی کی یہ جرت ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے کہ وہ ان پر اور ان کے بڑوں پر تنقید کرے۔ اس وجہ سے ان کے اندر دائی کے خلاف ضد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی آدمی کے اندر اس قسم کی نفسیات کا پیدا ہونا اس کا نہایت کڑے امتحان میں مبتلا کیا جانا ہے، کیونکہ آسا آدمی ایک شخص کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے اس کی طرف سے آنے والی خدائی بات کو بھی حقیر سمجھ لیتا ہے۔ وہ ایک انسان کو نظر انداز کرنے کے نام پر خود خدا کو نظر انداز کر دیتا ہے۔